اهدنا الصراط المستقيم. إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس سے قبل فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، اور یہ وحی آپ تک کون پہنچاتے ہیں؟ وہ قوت والا زور آور فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچاتے ہیں، اور جن کو آپ نے واضح کنارے پر دیکھا اور پھر وہ آپ کے قریب ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو پہنچایا، تو آپ اللہ کے نبی سے کیوں جھگڑا کرتے ہیں اس بات میں جو بات اللہ کے نبی نے خود دیکھی ہے؟ سبحان اللہ. آج کے سبق میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کے علاوہ اور مرتبہ بھی آپ نے دیکھا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ویسے تو جبرائیل کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کئی ہوئی اور ہوتی رہیں، لیکن اصلی صورت میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا. ایک وہ جس کا ذکر کل ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا شب معراج سدرۃ المنتہا کے پاس. فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یقیناً اس کو دیکھا دوسری مرتبہ بھی، یعنی اپنی اصلی حیت اور اپنی اصلی صورت میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں کے ساتھ. فرمایا کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد سدرہ کہتے ہیں بیری کو سدرہ کہتے ہیں، اور منتہا جہاں پر انتہا ہو جائے، جہاں سے آگے کوئی نہ جا سکے. وہ مقام ایسا ہے کہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. سدرۃ المنتہا. صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیری کے درخت کی طرح ایک درخت تھا جس کے اوپر سونے کے گویا کے پروانے گر رہے تھے، فرشتوں کے عکس پڑ رہے تھے، اور ایک خوبصورت چمک اور ایک دمک تھی اس مقام کے اوپر سدرۃ المنتہا پر. تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں. تو وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حیت اور اپنی اصلی صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کہاں پر؟ اندہا جنت المأوا، جس کے پاس جنت المأوا ہے، یہ جنت بھی وہیں ہے. جنت کا معنی باغ اور مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو. تو چونکہ آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ جنت تھا اس لیے جنت کو جنت المأوا کہتے ہیں، یا ہر ایمان والے کا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اندہا جنت المأوا، وہ جنت المأوا جو ٹھکانے والے باغ ہیں وہ بھی اس کے قریب ہیں وہاں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس سدرہ کو، اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا، ما یغشی، جس نے ڈھانپ رکھا تھا. تم کیا جانو کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا انوارات اور کیا تجلیات تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھی ہیں. وہ بیان الفاظ میں تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی، بس وہ کیا جانو تم کہ وہ کیا چیز ہے. ما یغشی، یہ جو ما ہے نا، یہ ما یغشی، یہ اس چیز کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی وسعتوں کو بیان کے لیے. جیسے قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ کیا جانو تم وہ کیا چیز. یہ ماں کسی کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے. وہ مسلمہ کذاب، بے وقوف، وہ پاگل جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نہ عربی جانتا، سچ تو تھا ہی کوئی نہیں، تھا ہی کذاب. اس نے قرآن کے مقابلے میں آیتیں بنائی نا، تو کہا جی سورۃ الفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو کوئی ہاتھی والی صورت.
اس کا میرے سے بھی اتری پئی ہاتھی والی صورت، میرے سے بھی اتری پئی ہاتھی والی صورت. اچھا جی وہ کہڑی ہاتھی والی صورت ہے؟ اس کا الفی ملفی، اس کو وہ القاریہ ملقاریہ کے ساتھ جوڑ رہا تھا، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ تو وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں کوئی بہت ہی ایسی چیز ہو جس کو بیان نہ کیا جا سکے. ہاتھی کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے. کہتا ہے الفی ملفی وما ادراک ملفی، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، وہ تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، جھننے پتہ وما ادراک ملفیل، ملفیل کیا ہے ہاتھی، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم ہے، ذنبہ کثیر و خرطومہ طویل، تم چھوٹی سی سونڈ لمبا سا، یہ ہے ہاتھی. جننے پترا. تو یہ وہاں نہیں بولا جاتا، ہر جگہ پہ وہاں نہیں ٹھونک دیتے، یہ اس جگہ پہ بولا جاتا ہے جو چیز الفاظ سے نہ سمجھائی جا سکے اور مخاطب کو سمجھ میں نہ آتی ہو. جیسے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یغشی سدرۃ ما یغشی، تمہیں تو اب بتایا جاتا یہ ہم کیا جانے بھائی سدرہ میں کیا کچھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان. جیسے اس سے پہلے کل کے سال میں گزر گیا اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وہی بھیجی. کیا وہی بھیجی؟ وہ وہی کی کیفیت ہم جان سکتے تھے، وہاں فرمایا ما اوحا، جو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی وہ بھائی ہمیں کیا معلوم کیا وہی بھیجی، ہم وہ کیفیت کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا کہ ڈھانپ رکھا تھا اس کو اس چیز نے جس نے بھی ڈھانپ رکھا تھا. بس تم سمجھو کہ کیا عجیب نظارے تھے وہ. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بینکی اور نہ سرکشی کی، یہ نہ حکم سے ہٹی نہ ٹیڑھی ہوئی. جو اللہ نے دکھایا وہ اللہ کے محبوب نے دیکھا اور بڑا ٹھیک ٹھیک دیکھا، آگے پیچھے نہیں ہوئے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا ہو اور اللہ کے نبی نہ دیکھ پائے ہو. فرمایا نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بینکی اور نہ پھٹکی، جو اللہ نے دکھایا وہ اللہ کے نبی نے دیکھا. اچھا یا اللہ کیا دکھایا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اور 15 پارے میں ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں فرمایا لنریہ من آیاتنا، اپنی آیات میں سے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں وہ ان میں سے کچھ بیان فرمائیں، جن میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھی نشانیاں، مجھے جنت بھی دکھائی گئی، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، مجھے جنت بھی دکھائی گئی، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انبیاء سے ملاقاتیں بھی کرائی گئی، انبیاء کے ساتھ میری ملاقاتیں بھی ہوئیں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ میں نے سنا یہ میری امت ہے. میں نے کہا یہ میری امت ہے، کہا نہیں جی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اچھا جی. پھر میں نے دیکھا کہ اوئے ہوئے ہوئے انسان ہی انسان ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. او اتنا بڑا لشکر جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ آپ کی امت ہے. پھر فرمایا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا مرحبا خوش آمدید میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو برکت یہ دیکھ. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے عذاب بھی دیکھے، میں نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب کے نمونے بھی دیکھے. مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس بڑا سا پتھر ہے اور اس پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچل کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اللہ نبی فرماتے ہیں نا جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر تھے. انہوں نے کہا انطلق آگے چلو آگے چلو. پھر آخر میں بتایا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا نا یہ وہ شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز سے غفلت کیا کرتا تھا، سویا رہتا. یہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے. میں اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا ایک جناب بہت بڑا تالاب ہے، بہت بڑی ندی سی ہے اور خون کے ساتھ بھری ہوئی ہے.
اور اس کے اندر ایک شخص غوطے کھا رہا ہے اور ایک کنارے پہ کھڑا پتھر لے کر، وہ اوپر سے پتھر مارتا ہے، اس کا سر بھی کچلا جاتا ہے اور نیچے خون کے اندر غوطے بھی کھاتا ہے، پھر سر اوپر اٹھاتا ہے، پھر اوپر سے پتھر مارنے والا مارتا ہے. ارے یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے، اور جس نے لوگوں کا خون چوسا آج خون کی ندی کے اندر وہ غوطے کھا رہا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک تنور دیکھا جو اوپر سے جس کا منہ تنگ تھا، نیچے سے منہ کھلا تھا، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہے تھے. آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا اور وہ اتنا جناب ان کو اوپر لے آتا جیسے بالکل منہ کے پاس آ گئے، اوپر سے پتھر مار کے پھر ان کو نیچے کر دیا جاتا. یہ کون ہے؟ کہا یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری. اسی طرح فرماتے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر آگ جلا رہی ہے، اوپر سے بھی اور اندر گھس کے بھی، پیٹ کے اندر بھی آگ بھڑک رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیم کا مال کھانے والے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اللہ نے کہا تھا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دیکھ آیا ہوں یتیم کا مال کھانے والے ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور وہ آگ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو فرمایا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے آئے اور جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں اور آپ نے آ کر امت کو بتائی. اسی طرح یہی وہ مقام ہے، یہی وہ وقت تھا جب آپ نے اللہ کے سامنے 3 تحفے پیش کیے، تحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام زبانی باتیں اور تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے. عبادات سب اللہ کے لیے. زبان کے ساتھ پکار اللہ کے علاوہ غیر کی جائز نہیں. بدن کے ساتھ رکوع سجدہ قیام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. مال کے ساتھ صدقہ خیرات نظر نیاز یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں، یہ رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں یا اللہ یہ تینوں عبادتیں تیرے لیے ہیں. عبادت جو ہے یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرنا قطعاً حرام ہے. بعض دفعہ ابھی کل صبح ہی کل کی بات، ہماری اسی گلیوں میں ایک بندہ زور شور سے بول رہا تھا دے دو جی نیاز حسین دے دو جی نیاز حسین. کہیں یہ مال کی عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ مال کی عبادت. اور یہ اللہ کے علاوہ ایک ٹکا دینا بھی کسی کے لیے کسی کے نام پہ جائز نہیں ہے. یہ جو مال کی عبادت ہے، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت اسی ایک ذات کی ہے، عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں. ایک روایت بیان ہوئی مسند امام احمد میں، بکھرے موتی کے اندر نقل کی گئی ہے. اس کے اندر وہ میں نے وہاں سے پڑھی ہے کہ 2 آدمی جا رہے تھے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں راستے میں ایک جگہ پہ کوئی دربار تھا، انہوں نے روکا انہیں تو آگے نہیں جانے دیتے. ہمارا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جو بھی آئے گا اس حضرت جی کا اس دربار والے کے نام کا کوئی نذرانہ دے گا، کوئی چڑھاوا دے گا، تب آگے جانے دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہم مسافر بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہے کہ ہم کوئی چڑھاوے شڑھاوے دیں، ہم نے آگے بھی سفر کرنا ہے تو اس لیے ہم تو معذرت کرتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا بھائی اس کے بغیر ہم آپ کو ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دیں گے، کچھ نہ کچھ دیں. انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہمارے پاس، ہم کیسے دیں؟ انہوں نے کہا بھائی اور کچھ نہیں، کوئی مکھی مار کے دے دو، دینی چیز ضرور ہے. اب یہ واقعہ حدیث کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندے نے کہا چل یار مکھی سے کیا مسئلہ ہے، کون سے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے جناب ماری مکھی کہ انہوں نے کہا بھائی ہمارا قانون نہ ٹوٹے، اس نے دے دی. دوسرے آدمی نے کہا بھائی بات سنو، اس مکھی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جی میں اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ دوں؟ یہ میں نہیں کرتا. مکھی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بندہ کوئی کہہ رہا ہے گائے کے سامنے سجدہ کر، گائے کے سامنے سجدہ کر، تو بندہ کہے یہ پیشانی کس نے دی ہے؟ مومن آدمی مر جائے گا سجدہ نہیں کرے گا، ایسی ہے نا. اور یہ بھی بالکل اسی طرح ہے.
تو کہے کہ یار 10 روپے دے دینا فلاں صاحب کے نام، نہیں دے گا بھائی، بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ سجدہ کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مال دینا بھی جائز نہیں ہے، بالکل۔ اب جناب اس نے کہا بھی دیکھو مکھی پیدا کی ہے اللہ نے اور تم کہتے ہو ان کے نام کے دے دو، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں تو عبادت ہے، عبادت تو ہوگی تو صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ انہوں نے کہا آگے نہیں جانے دیں گے، مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا مار ڈالو، قتل ہو جاؤں گا لیکن مکھی بھی غیر کے نام پہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقتلہ، اس نے قتل کر دیا اس بندے کو، ماری تلوار کا، بڑا بھائی بے ادب ہے تو کوئی اتنی بات بھی نہیں کرتا، مار ڈالا۔ اور جس نے مکھی دی تھی خلت سبیلہ، اس کا راستہ خالی کر دیا، جاؤ جی، وہ چلا گیا، یہ ادھر ہی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے جا کے موت تو اس کی بھی آنی تھی نا، وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہید ہونے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور وہ آدمی جس نے جناب دے دی تھی، اللہ نے کہا اس کو پکڑو اور دوزخ میں ڈالو، اس کی دل کے اندر غیرت ہی نہیں تھی اتنی بات بھی کہ غیر اللہ کے نام پہ چیز دے کے چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے معاملے میں بڑی غیور ذات ہے، بڑی غیور ذات ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک انسان کی بیوی، وہ جناب شادی ہو کام کاج صحیح نہیں کر سکتے، بندہ گزارا کرتا ہے، لیکن عزت کے معاملے کے اندر اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی تو بندہ برداشت نہیں کرتا، باقی چیزیں برداشت ہوتی رہتی ہیں۔ بالکل یہاں بھی یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں جو شرک کی ملاوٹ آ جائے نا معمولی سے بھی، وہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، پھر موضوع سے دور ہٹ جاتا ہے، لیکن چلو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ ہوں کسی معاملے کے عینی شاہد، کسی بدکاری وغیرہ کے، کتنے گواہ؟ 4۔ جب تک 4 گواہوں میں سے ایک بھی کم ہونا بات نہیں مانی جائے گی، اسے قذف لگے گی بات کرنے والے پر، تہمت لگانے کی سزا لگے گی۔ 4 گواہ عینی شاہد ہوں تب بات مانی جائے گی۔ اب یہ معاملہ عام لوگوں کے بارے میں، اگر اپنے گھر میں بندہ آئے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، لیکن اپنے گھر کی بات ہو پھر 4 قسمیں کافی ہوتی ہیں، کیونکہ پھر بندہ 4 گواہ تو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ لیکن وہ صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ، انہوں نے سمجھا کہ عام بات ہے نا، اپنے گھر کا بھی اور یہ سب کا ایک حکم ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ میں اپنے گھر میں جاؤں اور غیر محرم مرد کو دیکھوں، پھر میں 4 گواہ تلاش کرنے چلا جاؤں، یہ غیرت کہاں گوارا کرتی ہے؟ غیرت تو کہتی ہے کہ یا وہ رہے یا میں رہوں، اب تو دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واہ بڑی غیرت والا ہے، لیکن سن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی بڑھ کے غیرت مند ہے۔ جب تو اپنی عزت میں کسی کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، رب بھی اپنی عبادت میں کسی غیر کو برداشت نہیں کرتا، اللہ بھی اپنی عبادت میں غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ برکت 3 تحفے اللہ کے نبی نے پیش کیے، زبانی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت اللہ کے لیے، مالی عبادت اللہ کے لیے۔ اللہ نے بھی 3 تحفے دی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام رحمت اور برکت میرے نبی تیرے اوپر۔ اور وہیں بیت المعمور پہ آپ نے بھی فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ سلام ہم پر بھی اور نیک بندوں پر بھی ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ کتنی نمازوں کا تحفہ؟ اور 5 نمازیں پہلے کتنی تھیں؟ 50 نماز، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی بڑے خوشی جناب، واہ امت بڑی خوش ہو جائے گی، 50 نمازوں کا تحفہ مل رہا ہے۔ آگے میرے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش جا رہے ہو جی کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے پڑھنی ہے بندہ، میرا بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ تھا اور وہ 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، بڑے 50 پڑھیں گے، کوئی نہیں پڑھیں گے، جاؤ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ کام کریں۔ اس بار میں اچھا جی مشکل ہو جائے گی آپ کی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ تعالیٰ نے جناب کام کر دیا، آپ علماء سے سنتے ہیں 5 کام ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا 45 ہی بہت زیادہ ہے اور کام کرواؤ، حتیٰ کہ نمازیں کم، موسیٰ علیہ السلام پھیرے لگواتے رہے، مشورہ دیتے رہے، اور نمازیں کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام مشورہ تب جاؤ اور کم کرو،
موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں بھی مشورہ دیا تھا کہ جاؤ اور کام کرو، 5 بھی نہ کوئی نے پڑھنی ہے. نبی پاک نے فرمایا یار مجھے اب شرم آتی ہے. مجھے اب اصل بات یہ تھی نا کہ نمازیں تو 5 کم ہو رہی تھی، 1 2 3 ہوتی تو چلو پھر تو تھا کہ چلو اب پہلے 5 اب رہی 5 گئی ہیں. بندہ کہے کہ یار یہ بھی معاف کرو. وہ سندھ کے اندر کہتے ہو پیر پگاڑا صاحب کہ مریدین گئے، گرمیوں کے روزے آ گئے، انہوں نے گل سنو جا کے پیرا دی منت ترلا کرنے ہیں کہ روزے 3 روزے بڑے مشکل ہیں. پیر صاحب کوئی کرم کرو اللہ دو بندے کوئی ذرا گھٹ کرو. جائے پیر صاحب جی ہاں جی ٹھیک کام ہے جی کس طرح حاضر ہوئے ہو جی پیر صاحب 30 روزے ان گرمیوں میں مہربانی کرو کوئی ذرا گھٹ کرو. اچھا دسو کتنے رکھ سکتے ہو؟ نہ کہ جی تسی شفقت فرماؤ نا کتنے گھٹ کرنا. نہ کہ 10 گھٹ 20 رکھ. زکا پیر صاحب اللہ کا نام منو گرمی کا ہر 20 روزے نہیں رکھی نے کم کرو. اچھا پیر صاحب کہ چل پھر 15 کر لو، اس تو گھٹ نہیں من کیونکہ وہاں پہ جو پیر صاحب فیصلہ کر دے وہی ہوتا ہے. انہوں نے سمجھا شدید فیصلے پیر صاحب نہیں کرنا ہے، 15 سے کم نہیں ہو گئے. پیر صاحب مہربانی فرماؤ. خیر منت ترلا کرنے آخر 5 روزے رہ گئے. کتنے؟ جینا کا 5 رکھنے پیسے جاؤ. باہر چلے گئے. آخر میں جا کے مشورہ کرتے ہیں باہر ذرا تھوڑی دیر اور ہم ٹرائی کرتے تو شاید یہ بھی معاف ہو جائے. گرمی ہے بہت سخت، چلے تو پھر جاتے. اب پھر واپس آ رہے ہیں. پھر وہ پیر صاحب کے دروازے پہ دستک دیا، بیل دیا، جو بھی آگے گارڈ وغیرہ تھا اس کو بتایا کہ ان کا پھر کیا مسئلہ ہے ابھی جو آپ گئے ابھی. ان کا یار 5 روزے رہ گئے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا یہ 5 معاف کر. اس نے گل سنو میں پیر صاحب دا خادم ہوں، آج تو خادم نہیں کئی سال ہو گئے، اتنی اتھارٹی میرے کو بھی ہے 5 روزے میں بھی معاف کر سکتا. جاؤ یہ میری طرفوں معاف نہیں، 5 روزے میری طرفوں معاف نہیں، مزے کرو جاؤ. اس طرح تو نہیں ہوتا. وہاں تو جناب پیروں کے چیلے بھی معاف کر رہے ہیں. مریدین کے بعد 5 روزے کی معاف. وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب 5 سے کم میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس اب میں مزید درخواست نہیں کرتا. اب 50 کی نمازیں رہ گئی 5. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو رب کے کلمات اور فیصلے ہیں نا ان کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. یا اللہ تبدیل تو ہوا کہ پہلے 50 تھی اب 5 رہ گئی. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ جناب پڑھیں گے تو 5 اور میں اللہ اب بھی ان کو 50 کا ہی ثواب عطا کروں گا. ایک مولوی صاحب نے بڑی زبردست بات تھی، یعنی کہ جو اوپر سے 50 تھی نا وہ نیچے آتے آتے 5 رہ گئی. اب جو نیچے سے ہم 5 پڑھیں گے نا یہ اوپر جاتے جاتے 50 ہو جائیں گی. یہ اوپر جاتے جاتے پھر کیا ہو جائیں گی 50 ہو جائیں گی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی وہاں دی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھی وہاں دیا. اور اسی طرح تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس دن یہ دیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا نا اس کے حق میں آپ کی شفاعت بھی قبول کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات دے کر واپس کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً دیکھا اس کو آپ نے دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوی، جس کے پاس جنت المأوی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا بھیڑی کو جس چیز نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، نہ بیٹھی آنکھ اور نہ بھٹکی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، یقیناً دیکھی اپنے رب کی بڑی نشانیاں.